بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلم کیلیگرافک چینل کی طرف سے آپ سب احباب کو خوش آمدید۔ اردو خط نستعلیق لاہوری طرز تختی نمبر 5 مرکبات کے ذیل میں آج ہماری 21ویں ویڈیو ہے جو سواد اور لام الافلا پر مشتمل ہے۔ سواد سے مراد سواد اور زواد ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے سوائے اس کے غنّے کے۔ اس کا غنّہ جب الف کے ساتھ سواد ہو تو یا کاف یا لام یا لام الافلا کے ساتھ ہو تو اس کا جو غنّہ ہوتا ہے تھوڑا سا گول ہوتا ہے، یعنی پیالہ نما اس کو کہہ سکتے ہیں آپ، یا اس کو آپ ناخن نما کہہ سکتے ہیں، اس طرح ناخن۔ اور اگر سواد ہا کے ساتھ ہو، میم یا کے ساتھ ہو تو اس کا غنّہ بجائے ناخن بننے کے یا ناخن ہونے کے اس کا غنّہ الٹا ہو جاتا ہے، اس طرح ہو جاتا ہے۔ اور بقیہ حروف کے ساتھ کبھی ایک دندان کی شکل میں اور کبھی ایک سیٹ کی شکل میں اس طرح اپنے آپ کو ڈال دیتا ہے، یعنی اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ جو دوسرا لفظ ہے لام الافلا، وہ بس اپنی شکل پہ ہوتا ہے، اس میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے۔ سواد میں جو بنیادی علامت ہم بتاتے رہتے ہیں تو باہر سے یہ اوپر والا حصہ جو ہوتا ہے ہاکی کے اسٹک کی طرح یا نائک کا جو سیمبل ہوتا ہے اس کی طرح ہوتا ہے، اور یہ آخری حصہ جو ہوتا ہے اوپر سے یہ سوڑ نما ہوتا ہے، جس طرح ہاتھی کا سوڑ ہوتا ہے، اور باہر سے چھری نما یا مد نما ہوتا ہے۔ اندر سے جو ہوتا ہے وہ تخم کدو کی طرح ہوتا ہے، اس کی جو لمبائی ہوگی وہ 1.5 قط اور اس طرح چوڑائی جو ہوگی وہ پورا قط، تو اس طرح ایک سیدھ میں یہ دو آ جاتے ہیں۔ اس طرح سواد کے پاس جو غنّہ، سواد کے بعد جو بعد میں غنّہ آتا ہے وہ بھی ناخن نما ہوتا ہے، اور اس کو ہم بنانے کی وقت اس کو نیچے بنانے کی کوشش نہیں کریں گے، بلکہ اس کی جو گہرائی ہے وہ تقریباً پورا قط ہے، اس طرح جو لمبائی ہے وہ سوا قط ہے، تو اس طرح اس کو ہم بنا دیں گے۔ پھر اس کے بعد یہ تقریباً سوا قط یا 1.5 قط اس کو اوپر لے کے جائیں گے، اور یہ جو ہے یہ برچہ نما شکل اس کو بنا دیں گے۔ تو یہ لام اس سے الگ تلگ نہیں کر دیں گے، بلکہ اسی ہے میں اس کو نیچے لائیں گے، اور یہ بھی اس کے نیچے ہم بنانے کی کوشش نہیں کریں گے۔ لگتا تو یہ ہے کہ یہ نیچے ہے، بلکہ یہ تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ ہم انشاءاللہ بتا دیں گے کہ ہم کو کس طرح بنا دیں گے۔ اور آخری حصہ جو ہے الف جو ہے یہ یہاں پہ سیدھا ہے 3 قط، اور اس کے بعد تھوڑا سا ٹیڑھا ہے، اور یہ جو حصہ ہے اس طرح کٹا ہوا ہے اور تھوڑا سا زیادہ ہے۔ یہ جو پیمائش ہوگی پورا قط ہوگی، اور اس طرح یہ پورا قط، اور باقی تھوڑا سا یہ تقریباً 4 یا چوتھائی قط ہے یہ، اور یہ جو ہے یہ بھی برچہ نما شکل ہے، یہ برچہ نما شکل ہے۔ اس کی جو لوکیشن ہے اس کو ہم کہاں پہ رکھیں گے اور کہاں پہ لکھیں گے، تو یہ جو ہائے زہک ہے یا ہائے جلیبی ہے جو سواد کے ساتھ لکھی گئی ہے، بہت ساری ہائے ہیں، اس کے گود میں اس کو ہم رکھ دیتے ہیں اور بالکل اس کے بیچ میں ہم اس کو بنا دیتے ہیں۔ اب آہستہ آہستہ انشاءاللہ سامنے سب کچھ بتا دیں گے، اور ہم یہ بتا دیں گے کہ کس طرح لکھی جاتی ہے۔ تو یہ تقریباً 3 قط کے بعد 1 2 3 یہ جو لمبی ہا ہم نے بنائی ہے اس کے 3 قط میں اوپر یہاں پہ رکھیں گے، تقریباً 1 قط اوپر، اسی طرز پہ جس طرح ہم پہلے بناتے تھے۔ تو یہاں پر 1 قط اس کی اونچائی ہوگی، اور یہاں پہ اس کی آخر، اگر آپ یہاں سے بنانا چاہیں تو یہاں سے ہی بنا سکتے ہیں، لیکن اگر یہاں سے بنا سکتے ہیں تو یہاں پر بھی بنا سکتے ہیں۔ تو یہاں پر مراد یہ ہے مقصد کہ نیچے سے اوپر کی طرف جانا ہے، اور یہ آخری جو حصہ ہے یہاں پر اس کو ہم تھوڑا سا اپنی طرف کھینچیں گے، اس طرح نیچے کر دیں گے، اور اس کے بعد چوتھائی قط اس طرح ایک ٹک لگا دیں گے، اور ٹک لگانے کے بعد اس طرح اس کو ہم موٹا کر دیں گے۔ تو یہاں پر اوپر جو شکل ہم نے بتائی ہے کہ یہ ہو ہاکی کے اسٹک کی طرح یا نائک کا جو سیمبل ہے اسی کی طرح، یہ اوپر ہم نے حصہ اس کا بنا دیا، یہ ہاتھی کی سونڈ کی طرح ہے۔ اس کے بعد ہم نے دوسرا حصہ یہ بنانا ہے کہ ہم نے اس کے متصل، یعنی نیچے کو کوشش نہیں کرنا ہے، بلکہ مد کی طرح، جس طرح ہم مد میں آرام آرام سے آتے تھے، جو ہی اس کے قریب آ جائیں گے تو اس کے بعد اس کو ہم اوپر اٹھانا شروع کر دیں گے۔ تو اسی اسنا میں یہ تقریباً نصف قط سے زیادہ یہ حصہ مکمل ہو جائے گا۔ تو اس کی جو پیمائش ہو جائے گی یہ 1.5 قط ہے، 1 سے 1/2 ہے، اور چوڑائی جو ہے پونا قط ہے، 3/4 ہے، اور یہ چوری شکل ہے، اور یہ جو ہے اندر تخم کدو ہے، اور یہ ہاکی کے اسٹک کی طرح ہے۔ اب یہ دوسرا حصہ یعنی غنّہ ہم اس کی پہلے پیمائش کرتے ہیں اس کی سیدھ میں،
پورا اور سوا. اس طرح اس کی گہرائی بھی ہم اس کے متصل بنا دیں گے. تھوڑا سا اس کو ہم گول کرنے کی کوشش کر دیں گے اور اسی کے متصل ہی ہم اس کو گول کرنے کی کوشش کر دیں گے اور اوپر اس کے بعد گولائی کی شکل میں اس طرح اوپر جائیں گے اور پھر اس کے بعد اس لام الفلا کو ہم سیدھا کر دیں گے. تو اوپر سے نیچے ہم پھر اسی میں ٹچ ہو کے آ جائیں گے، لیکن تھوڑا سا سیاہی کم کر استعمال کر دیں گے بالکل اسی میں، اور پھر قلم کو یہاں پہ سیدھا کر دیں گے اور جو ہی اس سے تھوڑا سا نیچے آ جائیں گے اس غنے کی سیدھ میں، اس کے بعد ہم اس کو تھوڑا سا گول کرنے کی کوشش کر دیں گے اور پھر اس کا نچلا جو حصہ ہے اس کو ہم تکونی نما شکل بنا دیں گے. تو یہ ہم نے بنا دیا ہے. دیکھو یہ بالکل اس کی سیدھ میں آ رہا ہے سارا کچھ. یہ بھی برچہ نما شکل ہے اور یہ تقریباً سوا قط پونا قط اس کی سیدھ میں اس سے تھوڑا سا نیچے الف شروع کر دیں گے. یہ جب 3 قط مکمل ہو جائے اس کے بعد ہم نے اس کو ٹیڑھا شروع کرنا ہے، ٹیڑھا کرنا ہے اور اس کے بعد یہ والا نوک ہم نے استعمال کرنا ہے اور آہستہ آہستہ اس کو باہر اس کی طرف میں اس کو نکالنا ہے. تو یہ بھی برچہ نما شکل ہے. یہاں پر تقریباً پونا قط یہ ہے، یہ پورا قط ہے اور یہ بھی پورا قط ہے. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. کٹ پین کے ساتھ کس طرح بنا دیں گے وہ بھی کوئی مشکل نہیں ہے، اور البتہ یہاں پہ اس پہ پریکٹس کرنا ضروری ہے. دیکھیں یہاں پہ اس پہ بہت زیادہ پریکٹس ہم نے کرنی ہے کیونکہ ہمارا واسطہ زیادہ سے زیادہ کٹ پین کے ساتھ ہوتا ہے اور اس سے بھی زیادہ پھر بال پین یا عام جو پین ہوتے ہیں ان سے ہمارا واسطہ ہوتا ہے. تو ہم نے عام پین پہ زیادہ پریکٹس کرنی ہے اور عام طور پر امتحانات جو ہوتے ہیں یا عام خطاطی جو ہوتی ہے اسی طرز پہ ہم نے مشق کرنی ہے. بال پین کے ساتھ اگر لکھیں تو وہ بھی اسی طرز پہ لکھیں گے اور اس پہ ہم نے زیادہ مشق کرنی ہے. ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. آپ اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر بھی کیجیے گا اور اس پہ مثبت کمنٹ بھی کر لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.